کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ تکلیف میں مبتلا ہیں؟ کیا کوئی دکھ سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں؟ تو پریشان نہ ہو۔ رات کے آخری پہر میں آپ کے لیے ایک ایسی گھڑی موجود ہے جب اللہ رب العزت سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے، شے رگ تک کا فاصلہ بھی نہیں رہتا۔ جب وہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے، تمہیں سنتا ہے بہت غور سے، اور پھر تمہیں اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ کر تمہاری بے سکونی و بے چینی کو تم سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ مبارک گھڑی کون سی ہے؟ تہجد کی، جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور جب رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشش دوں؟ بے شک وہ بہترین سننے والا ہے، پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ تہجد کی خاموشی میں زار و زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی تنہائی جب رات کے سناٹوں میں اللہ رب العزت کو سنائی جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہوئی آہ و پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ تم سوچتے ہو بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ بھی تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہاری جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو، وہ تم پر ساری عمر کے لیے اپنی محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ تمہاری بے سکونی کو ہی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے کہ جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ڈر سے اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ اور وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر میں رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو۔ جو تہجد قضا نہیں کرتے، اللہ ان کی محبت بھی کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت ان سسکیوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا جو کائنات سے لاتعلق ہو کر رات کے آخری پہر اسے سنائی جاتی ہے۔ بے شک میرا رب ہر درد کو سمیٹ لیتا ہے۔ جان رکھو کہ اس رب کائنات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مختار کل کائنات ہے، اس کے ایک اشارے سے مقدر بدل جاتے ہیں، اس کے ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل قرار پاتے ہیں۔ وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر وہ تمہاری زندگی میں اندھیرا کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہ تو اپنے نور سے تمہاری ویران زندگی میں روشنیوں کے اجالے بکھیر سکتا ہے، تو پھر تم اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ نا امیدی اور مایوسی تو کفر ہے، اور جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بے شک اللہ بڑا ہی قدردان ہے ان آنسوؤں کا جو صرف اس کے لیے خالص ہوں، اور تم بھی اللہ سے اللہ کو مانگا کرو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ سنو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔
اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ سنو، تم تنہا نہیں ہو، تم کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک انجانی سی قوت ہمیشہ تمہیں اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہے، پل پل تمہارے ساتھ، ہاتھ بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی۔ اور اس قوت میں تم جب کبھی بہت پریشان ہوتے ہو، مایوسی کی انتہائی حدوں تک پہنچ جاتے ہو، تو تب کوئی ہوتا ہے جو تمہیں ان مایوسی کی تنگی و تاریک گلیوں میں ایک روشن کرن کی دلیل عطا کرتا ہے، تمہیں حوصلہ دیتا ہے، جو تم میں ایک بار پھر کھڑے ہونے کی امید جگاتا ہے، جو تمہارے دل میں سکون و قرار کے ایسے دیے روشن کرتا ہے جن کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ وہ ہستی، وہ قوت خود تم میں مجسم ہے، بس تم نے خود اسے اپنے اندر تلاشنا ہوتا ہے۔ ڈھونڈو اپنے اندر اس ہمسفر کو جو تمہارے ساتھ ساتھ ہر منزل پر تمہارا ہمراہی ہوتا ہے۔ جب سب اپنے بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی وہ ایک ہستی تمہارے ساتھ کھڑی رہتی ہے، جسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، نہ ہی کسی کا ڈر، جو تمہیں ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رکھتی ہے اور تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دیتی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔